الحمد لله الذي على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى: القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتنبئون الله بما لا يعلم ما في السماوات أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، کل کا جو درس قرآن تھا وہ توحید کے اوپر ہو رہا تھا۔ میں نے پہلے بھی آپ حضرات سے التماس کی ہے اور پہلے بھی توحید کے اوپر تفصیلاً گفتگو ہوئی ہے، لیکن آج تفصیلاً گفتگو کل ہوگی تھی، آج صرف ایک دو بات کر کے شرک کے اوپر بات کریں گے کہ شرک کا آغاز کہاں سے ہوا تھا اور کن لوگوں نے کیا تھا اور کن کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے جو کل توحید کے اوپر بات چھوڑی تھی وہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: قل، آپ کہہ دیں اے نبی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت اپنے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو صیغہ امر، قل، یہ قال یقول باب سے ہے، اور قل امر یعنی ان کو حکم دے رہے ہیں اللہ پاک اپنے پیغمبر کو، آپ کہہ دیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم: اتنبئون اللہ، کیا تم بتاتے ہو اللہ تعالیٰ کو، بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، وہ چیز جس کو وہ نہیں جانتا آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ رب تعالیٰ تو اپنا شریک نہ آسمانوں میں معلوم ہے نہ زمینوں میں، اگر کوئی اس کا شریک ہوتا تو اس کے علم میں ہوتا۔ اور اتنبئون اللہ کی دوسری تفسیر اس طرح کرتے ہیں کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو خبر دیتے ہو اس مخلوق کے کہ وہ مخلوق نہیں جانتی آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں، یعنی جس کو آسمانوں اور زمینوں کا علم نہیں ہے اس کو تم اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہو۔ بتاؤ کسی معنی میں تم ان کو سفارشی بنا کر پکارتے ہو۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اس کی ذات پاک ہے اور بلند ہے ان چیزوں سے جن کو اس کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ فرمایا: وما کان الناس الا امۃ واحدۃ، اور نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی گروہ، ایک ہی امت، ایک ہی مقصد کے پلیٹ فارم پر، فاختلفوا، پس انہوں نے اختلاف کیا۔ تو ابھی یہ درس قرآن ہے، یہ شرک کی ابتدا کہاں سے ہوئی آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ تعالی بیان کرتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک سارے کے سارے لوگ دین کے اعتبار سے ایک تھے، کسی کا کوئی مسلک نہیں تھا، کوئی دیوبندی نہیں تھا، کوئی اہل حدیث نہیں تھا، کوئی سنی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا نوح علیہ السلام تک سارے کے سارے لوگ ایک ہی دین کے اعتبار سے ایک تھے۔ پہلی جو مشرک قوم جو پیدا ہوئی جنہوں نے پہلے شرک کیا وہ نوح علیہ السلام کی قوم ہے، اور شرک کی ابتدا اس طرح سے ہوئی کہ 5 بزرگ تھے جن کا نام سورہ نوح کے اندر آتا ہے، جن میں ایک کا نام ود، دوسرے کا نام سواع، تیسرے کا نام یغوث، چوتھے کا نام یعوق اور 5ویں کا نام نصر تھا۔ حضرت ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ود حضرت ادریس علیہ السلام کا لقب تھا،
اور باقی 4 ان کے نیک بیٹے تھے۔ اور کتاب التفسیر بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اسماء رجال الصالحین، یہ 5 بزرگ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک بندوں کے نام ہیں۔ یہ لوگوں کی روحانی اور اخلاقی تربیت کرتے تھے، دین کی باتیں بتاتے تھے، اور یاد رکھنا جس طرح جسم کی خوراک ہے اسی طرح روح کی بھی خوراک ہے۔ آپ کو بھوک لگے آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ کو پیاس لگے آپ پانی پیتے ہیں، آپ بیمار ہو جائے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کے سر درد ہو آپ کسی سے دم کراتے ہیں، گولی لیتے ہیں، آپ کے پیٹ میں درد ہو پھکی وغیرہ لیتے ہیں۔ تو انسان کی روح بھی بیمار ہوتی ہے، تو ہمیں دنیا کے علاج جو ظاہری بیماریاں ہیں ان کے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، حکیموں کے پاس جاتے ہیں، طبیبوں کے پاس ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں، طرح طرح کی ادویات لیتے ہیں، لیکن ہم کو یہ نہیں پتا کہ ہماری روح بھی بیمار ہوتی ہے اور روح کا علاج کیا ہے، دل کے سکون کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار جو دل کا سکون ہے، جو دل کا اطمینان چین قرار ہے وہ اللہ کے ذکر کے اندر ہے، اور اللہ کے ذکر کے اندر سب سے پہلے نماز آتی ہے۔ تو روح کی بھی خوراک ہوتی ہے۔ دیکھو جن لوگوں کو درس سننے کی عادت ہے، ابھی آپ ادھر ماشاءاللہ درس قرآن سنتے ہیں بیٹھتے ہیں، ابھی کسی دن میری مجبوری کی وجہ سے درس قرآن نہ ہو تو جو مٹھاس درس قرآن کی آپ لوگوں نے لی ہوئی ہے وہ آپ کو پریشانی لگ جاتی ہے کہ آج درس قرآن نہیں ہوا، پتہ نہیں کیوں نہیں ہوا، کیا وجہ ہے۔ تو یہ ان لوگوں کو درس قرآن یعنی قرآن کی محبت ہوتی ہے جو طلب لے کر ادھر بیٹھتے ہیں کہ یا اللہ کوئی لفظ سنیں گے، ہمارے دل کے اندر آئے گا، اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ اگر عمل کی نیت سے بیٹھیں گے اور دل کا پیالہ خالی کر کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہاں سے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر جائیں گے۔ تو جن لوگوں کو درس قرآن سننے کی عادت ہے، جس دن ان کا درس قرآن رہ جائے افسوس ہوتا ہوگا، پریشان ہوتے ہوں گے۔ ان کی جو روح ہے، ان کی خوراک جو ہے وہ قرآن ہونی چاہیے، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ جب یہ بزرگ اللہ والے دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی یہ 5 بزرگ، تو روحانی خوراک نہ ملی، پریشان ہو گئے اور اداس رہنے لگے۔ ابلیس لعین بزرگان شکل و لباس میں آ پہنچا، لوگ سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ یعنی جب ان کو معلوم ہوا کہ ہمارے جو بزرگ ہیں ہمیں نیکی کی دعوت دیتے ہیں، ہمیں اخلاقیات سکھاتے ہیں، یہ دنیا سے چلے گئے، تو سارے کے سارے جو لوگ تھے وہ بیچارے سر جھکائے ہوئے نیچے بیٹھے تھے۔ تو ابلیس شیطان یہ ایک بزرگ کی شکل لیے ہوئے ان کے پاس آ پہنچا اور دیکھا کہ یہ سارے لوگ سر جھکا کر بیٹھے ہیں، کہنے لگا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے بزرگ تھے، ہمیں دین سمجھاتے تھے، اچھی اچھی باتوں کی رہنمائی کرتے تھے، وہ ہم سے رخصت ہو گئے ہیں، تو ہمیں جو روحانی خوراک ملتی تھی وہ نہیں مل رہی، اس لیے ہم پریشان ہیں۔ ابلیس نے کہا واقعی تمہارا صدمہ بجا ہے، مگر وہ تو اب واپس نہیں آ سکتے، لہذا تم اس طرح کرو کہ ان کے مجسمے اور تصویریں بنا کر اپنے گھروں اور عبادت خانوں میں رکھ لو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے والد صاحب چلا جاتا ہے، ان کی تصویر، ابھی مسئلہ بتا رہا فتویٰ مفتی سے لے لیں، اللہ پاک کے نبی سے فرمایا کہ وہ تصویر جو آپ اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں اور ہاتھ سے بنانے کے بعد آپ اپنے گھر میں لٹکا دیتے ہیں، فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک فرمائیں گے کہ اے انسان اس جو تصویر ہے بے جان، اس کے اندر اب روح ڈال، اس کو زندہ کر۔ وہ کیسے کرے گا؟ اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک فرمائیں گے یہ جو سامنے تم تصویر لٹکائی ہے اس کے اندر روح ڈال کے اس کو زندہ کر۔ جسے پاک کے اندر آتا ہے اشد الناس عذاب الیوم القیامت المصورون، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت جو عذاب ہوگا وہ تصویریں بنانے والوں کو ہوگا، جو تصویریں بنا گھروں میں لٹکا دیتے ہیں اپنے مقصد کے میوزیم کے اندر، جانوروں کی تصویریں، پرندوں کی تصویریں اور پتہ نہیں کس کس کے مجسمے بنا کر لٹکاتے ہیں۔ تو کل کافروں کو بھی حکم ہوگا کہ تم اپنے خداؤں کے اندر ڈالو جان، تم جو کہتے تھے یہ میرا بت ہے، یہ لات ہے، یہ عزا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، 360 بت ہے، ابھی تم ان 360 بتوں کے اندر روح ڈالو۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو ایک بہت بڑا میلہ لگا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو کلہاڑے سے کاٹ کے رکھ دیا، ٹکڑے کر دیے، تو بڑے بت کے گلے کے اندر کلہاڑا لٹکا دیا۔ جب وہ واپس آئے اس کی قوم پوچھنے لگی کہ یہ کس نے کی ہے،
تو لوگوں نے کہا کہ ابراہیم نامی شخص وہ ہمارے بتوں کے بارے بڑا کچھ کہا کرتا تھا، ان سے پوچھو۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر جب کہا کہ تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے کیا کیا؟ وہ بڑا بت نہیں تمہارا بڑا خدا جو سامنے جس کے گلے میں کلاڑا ہے، اگر تمہارے بت بولتے ہیں تو اس سے پوچھو تمہارا وہ بڑا خدا ہے وہ بتائے کس نے مارا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بول نہیں سکتے، یہ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے ظالموں، جو بول نہیں سکتا، جو تمہیں بتلا نہیں سکتا، تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ تو اس وقت ان کو غور غصہ آیا کہ لو ہم تو ہر بات میں پھنس گئے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے اپنے جو ملک تھا اس سے در بدر کر دیا۔ تو کچھ لوگ ضدی ہوتے ہیں، ان کے دل کے اندر ضد بڑی ہوتی ہے، وہ بات کو مانتے نہیں ہیں۔ اسی طرح شیطان نے کیا کہا کہ تم ایسے کرو کہ ان کے مجسمے بنا کر اپنے گھروں میں رکھو اور عبادت خانوں میں رکھو، اور یوں سمجھو کہ وہ ہمارے اندر موجود ہیں۔ اور اس وقت جاندار چیز کی تصویر بنانی جائز تھی، یہ تو نہ کر سکا کہ ان کی عبادت کرواتا، کیونکہ یہ پختہ ذہن کے لوگ تھے، انہوں نے مجسموں کو سجدہ نہیں کرنا تھا، ان سے صرف مجسمے اور تصویریں بنوائیں۔ جب یہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور دوسری نسل آئی تو اس کو یہ سبق پڑھایا کہ تمہارے بڑے ان کی پوجا کرتے تھے، تم بھی ان کی پوجا کرنا شروع کر دو۔ یہ شیطان نے سازش اور چال چلی۔ پہلے جو تھے انہوں کو پتا تھا کہ یہ تو بڑے موحد ہیں، یہ بڑے توحید پر قائم ہیں، انہوں نے تو جو 5 بزرگ تھے انہوں نے اللہ کی عبادت سکھلائی، نیک کام سکھلائے، اخلاقیات سکھلائے۔ ابھی ان کو ہم کہیں گے کہ تم ان تصویروں کو سجدہ کرو تو یہ کبھی بھی سجدہ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا ایمان بڑا پختہ ہے۔ اگر کسی بھی شخص کا ایمان بن جائے نا تو پھر میرے بھائیوں بات بن جاتی ہے۔ ایک یہاں کا واقعہ ہے، ہمارے اپنے مدرسے کا ایک طالب علم، وہ پہلے دنیا دار تھا، اس کے اپنے کام تھے، جب ہمارے پاس پڑھنے آیا تو انہوں کو اللہ کا خوف پیدا ہوا، تو انہوں نے کہا میں نے عالم بننا ہے۔ جب وہ عالم بننا اس نے شروع کیا تو کچھ ہی دن گزرے کہ بازار کے اندر جا رہا تھا تو اس کو ایک تھیلی ملی، تھیلی کے اندر سونے کے کانٹے اور بہت سی چیزیں، اور ان کے اندر پیسے، اتنے پیسے تھے کہ اگر آج وہ ایک اچھی گاڑی لینا چاہے، لیموزین، اس سے بھی اچھی، تو ان پیسوں سے لے سکتا تھا۔ لیکن جب اس نے دیکھے تو اس نے وہ ویسے پھینک دیے۔ ہم نے کہا کہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا سونے وغیرہ کی چیزیں تھیں۔ ہم نے کہا آپ نے کیوں پھینکی؟ انہوں نے کہا کہ اگر مجھ سے ان چیزوں کا اللہ نے حساب لے لیا تو میں کیا حساب دوں گا؟ ہم نے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے روکا؟ فرمایا کہ میرے دل کے اندر اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف پیدا ہو گیا۔ وہ کب پیدا ہوا؟ اس کے اندر ایمان تھا۔ اگر ہوتا ہم جیسا کمزور ایمان، اٹھا لیتا اور کہتا کہ لو جی اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ آج کل زیادہ تر مولوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ گناہ کر لیں گے، ہمیں پتہ ہے اللہ سے معافی مانگنے کا۔ عوام الناس ڈرتی ہے بیچاری، ان کو کوئی مسئلہ سنائیں، ان کو کوئی بات بتلائیں، وہ ڈر جاتی ہے کہ اللہ کا یہ خوف دل کے اندر آ جاتا ہے، ان کے اللہ کا خوف۔ لیکن جو اہل علم ہوتے ہیں ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں آتا۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، عالم کون ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، عالم وہ ہوگا جو بندوں میں سے مجھ سے ڈرتا ہوگا۔ ابھی جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کی پناہ کے اندر ہے، اللہ کی مقصد ہے کہ مدد کے اندر ہے۔ تو شیطان نے کتنی بڑی چال چلی کہ یہ جو چند آدمی ہیں یہ کبھی بھی میری بات نہیں مانیں گے، نہ بتوں کو سجدہ کریں گے، اپنی تصویروں کو، نہ ان کی عبادت کریں گے۔ تو ان کے مرنے کے بعد کی میں سوچوں آگے، وہ اتنی لمبی سوچ رہا ہے۔ جیسے یہ انتقال کر گئے تو انہوں نے آ کر ان کو کہا، ان کے چھوٹوں، مقصد ہے کہ ان کی اولاد کو، کہ جب یہ دنیا سے رخصت ہو گئے، دوسری نسل آئی تو ان کو یہ سبق پڑھایا کہ تمہارے بڑے ان کی پوجا کرتے تھے تو تم بھی ان کی پوجا کرنا شروع کر دو۔ یعنی کیا؟ ان کو ان بتوں کی تصویروں کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے لگا دیا۔ آج معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی انسان یہ کہتا ہے نا کہ ہم قبروں کو سجدہ نہیں کرتے، وہ ٹائم نکالے، میں ان کے ساتھ جاتا ہوں، میں دکھاتا ہوں قبروں کو سجدہ کرتے ہوئے چمٹے ہوئے لوگ قبروں کو جا کر چومتے ہیں۔ ان کی عورتیں اپنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو عورت گھر سے برہنہ سے مراد بغیر پردے کے نکلتی ہے اور نکلنے کے بعد لوگوں کو دکھلاتی ہے اپنی زیب و زینت، فرمایا کہ اس عورت کو جنت کی خوشبو، کیا جنت کا نظارہ تو دور کی بات، جنت کی اس کو کوئی بھی شکل و صورت دکھائی نہیں دی جائے گی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو عورت قبرستان جاتی ہے تو
تو وہ مردہ کو برہنہ نظر آتی ہے۔ اگر تم اپنے پیروں کے اتنے ہی سکے ہو، اتنے ہی تم ہمدرد ہو، اپنی عورتوں کو مزاروں پہ کیوں لے کر جاتے ہو؟ سوال اٹھتا ہے نا کہ شرم والا جو انسان ہوتا ہے، جس کے اندر حیا ہوتی ہے، وہ کبھی بھی اپنی عورت کو نہ بازار میں لے کر جائے گا نہ قبرستان لے کر جائے گا۔ اگر عورتیں جاتی ہیں تو میری ماؤں بہنوں سے درخواست ہے کہ مسئلہ سمجھ لیں، کسی کے اوپر کوئی تنقید نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ عورتوں کا قبروں کے اوپر جانا اور جا کر مزاروں کے اوپر جا کر درباروں کے اوپر چادریں چڑھانا اور مزاروں کے اوپر جانا، گویا کہ عورت کو حکم ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر سے بغیر شوہر کی اجازت کے قدم رکھے۔ آج شوہر بیچارہ کام کرنے کے لیے گیا ہوا جی لاہور کے اندر، دوسرے ممالک کے اندر، اور ان عورتوں کو پیچھے چھوٹ ملی ہوتی ہے جی، یہ پتہ نہیں کہاں کہاں مقصد ہے کہ اپنے سیر و تفریح کے لیے اور اپنی مقصد کے کرنے کے لیے۔ بات ذرا سا سخت ہے لیکن در حقیقت بات ہے۔ تو انہوں نے اس کو لگا دیا کہ تم ان کی پوجا کرو، تو وہ پوجا کرنا شروع کر دیا۔ تو آج بھی لاہور کے اندر ایسے مزار ہیں کہ جہاں پر لوگ آتے ہیں اور آ کر اپنے پیروں کو، اپنے مرشدوں کو، وہ پیر جنہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، ساری زندگی ننگے لاہور گلیوں کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں، جب وہ انتقال کرتے ہیں، یہ پہنچی سرکار ہے جی ان کی قبروں کے اوپر مزار بنا دو جی، لنگر شریف چلے جی۔ جس انسان نے کبھی اللہ کی حکم کو نہیں مانا، وہ انسان کہاں کا پیر ہو سکتا؟ وہ تو خبیث ہے، پیر نہیں ہے۔ جو پیر ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، اللہ کا حکم نہیں چھوڑتے۔ اگر آپ نے پیر دیکھنا، دیکھو سخی شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد آپ مقصد ہے کہ علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد آپ چلے جائیں مقصد ہے کہ کسی بزرگ کے پاس چلے جائیں، وہ بزرگ تھے کہ ان کو ایک سجدہ چھوڑنا ایسے تھا جیسے دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ دینا یہ ان کے لیے آسان تھا، ایک سجدہ چھوڑنا مشکل تھا۔ آج ہم ان کے نام لیتے ہیں کہ فلاں بڑا ہمارا پیر ہے جی، ہم بڑے دادا صاحب کے مزار پہ جاتے ہیں جو ان کی حاضری، آپ ان کے مزار پر جاتے ہو، حاضری دو، حاضری دینا گناہ نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھو کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام مولانا علی اجویری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھا، آپ ان کے نقش قدم پر بھی چل رہے ہو۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی کبھی کسی نامحرم عورت کے اوپر نظر نہیں ڈالی، تم اپنی عورتوں کو لے کر وہاں جاتے ہو، تم کس کی بات مانتے ہو؟ اللہ پاک ہم کو قلب سلیم سمجھ عطا فرمائے۔ یہ پہلی مشرک قوم تھی دنیا میں جس نے شرک کی ابتدا کی، اور ان کی طرف نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اس سے پہلے لوگ ایک مذہب تھے، توحید پر تھے، اسی طرح انہوں نے توحید پر اختلاف کیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو طے ہو چکی ہے تیرے رب کی طرف سے، وہ کون سی بات ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہر قوم کی فنا اور تباہ ہونے کا ایک وقت مقرر ہے۔ اگر پہلے سے یہ بات طے نہ ہوتی تو جس وقت انہوں نے اختلاف شروع کیا تھا اسی وقت ان کو ختم کر دیا جاتا۔ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو البتہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے۔ اور سنو، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کیوں نہیں اتاری گئی اس نبی پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے، جس کو وہ نشانی سمجھتے تھے کہ صفا مروہ کی چٹانیں سونا بن جائیں، اس کی کوٹھی سونے کی ہونی چاہیے، اس کے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ ہونے چاہیے۔ اور یہ بھی کہتے تھے کہ اگر ہمارے سامنے آسمان کی طرف چلایا جائے خالی ہاتھ اور وہاں سے کتاب لے کر آئے، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا ہمارے سامنے رب تعالیٰ اور فرشتوں کو لا کھڑا کرے، آگے رب تعالیٰ ہو، اس کے پیچھے فرشتے ہوں، اور رب تعالیٰ کہے واقعتاً یہ میرا پیغمبر ہے، میں نے اس کو بھیجا ہے، فرشتے رب تعالیٰ کی تائید کرے، ہمارا رب ٹھیک کہتا ہے، پھر ہم مانیں گے۔ یہ نہیں کہ ان کی نشانیاں منہ مانگی، ورنہ اگر محض یہ نشانیوں کی بات ہوتی تو قرآن کریم چھوٹی نشانی نہیں تھی۔ ساری دنیا اس کی مثل لانے سے عاجز ہے، اس کی ایک صورت کی مثل لانے سے عاجز ہے۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا نشانی نہیں تھی کیا؟ درختوں کا چل کر آنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ نشانی نہیں تھی؟ پتھروں کا بولنا نشانی نہیں تھی؟ انگلیوں کا پانی سے نکلنا، انگلی سے اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک ایک پیالے میں رکھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے، یہ ان کو نشانی نظر نہیں آتی تھی۔ ان کی نشانیاں اور اللہ نے بڑی بتلائی۔ ضد کا علاج نہیں ہے، در حقیقت ان کے دل کے اندر ضد تھی، ضد کا علاج تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے پاس بھی نہیں تھا۔ جیسے آج کوئی انسان آپ کی بستی میں ضد کر لے کہ میں نے کوئی بات ماننی نہیں ہے، میں نے نہ مسجد جانا ہے نہ میں نے قرآن کو ہاتھ لگانا ہے، ضد پکڑ لے، تو اس انسان کا علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کر سکتے۔ اگر وہ دوبارہ اٹھ کے قبر سے آ جائیں، اپنے روضہ اطہر سے آ جائیں، اس انسان کا علاج انبیاء علیہ السلام کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ ہاں اللہ سے وہ معافی مانگے تو اللہ پاک اس کا علاج کر سکتے ہیں، اللہ پاک پر قادر ہیں۔
تو نبیوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے سورۃ النحل کے اندر فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی غیب آسمانوں اور زمین کا ہے، اس کے سوا کوئی غیب دان نہیں ہے۔ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، بس تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ دیکھو نشانی کب نازل ہوتی ہے، پھر ان کے مکے والوں پر نشانی اس طرح آئی کہ رب تعالیٰ نے ان پر قید سالی مسلط کر دی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے حتیٰ اکل المیتۃ والجلود والعظام، یہاں تک ہو گیا کہ یہ اپنے مردار اور چمڑے کھانے والے بن گئے۔ لیکن کیا ہے یہ، لیکن وہ یہ کھاتے تھے لیکن سچ بات نہیں مانتے تھے۔ مقصد کیا تھا کہ ان کے دل کے اندر ضد آ گئی ہے۔ جو بندہ ضد کرتا ہے، ضد کی وجہ سے اللہ پاک ان کے دل کے اندر اسلام ایمان کی کوئی بات داخل نہیں کرتے۔ اس لیے دین کے معاملے میں ضد نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں آپ ایمان کے اوپر ڈٹ جائیں، پھر ضد کریں کہ نماز نہیں چھوڑیں گے، اگر مال مویشی بھوکے مرتے ہیں مر جائے، بارش آتی ہے آ جائے، جو مقصد ہے کہ آپ کا چارہ ہے وہ لیٹ ہوتا ہے ہو جائے، ابھی اذان ہوگی ہم ضد سے مسجد میں جائیں گے، ہماری یہ ضد ہے کہ پہلے اللہ کا حکم پورا کریں گے پھر دنیا کے کام کریں گے۔ اگر یہ ضد کریں گے، یہ ضد آپ کو جنت میں لے کر جائے گی۔ اگر یہ ضد کریں گے کہ نماز مسجد میں نہیں جانی، یہ مسجد فلاں کی ہے فلاں کی ہے، تو مسجد یہ ہے اللہ کا گھر ہے، اس ضد کو چھوڑ کے اللہ کے گھر میں آنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو صحیح معنی کے اندر قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔